نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2910 2910 سنن ترمذی میں ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے تعلق سے اس کی ایک اہم امپورٹنس ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سلیکٹ کی گئی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور آگے فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا اور وہ ایک نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے الفاظ اور اس کے حروف کی جو تلاوت ہے، یعنی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ آیت، یہ بات اہم ہم تک بتائی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب کا جو کورس ہے وہ قرآنک عربک کورس ہے، تو ہمارے اس کورس کے دوران بے شمار الفاظ، بے شمار آیات قرآن کریم کی، اس کا ٹیکسٹ وہ سامنے آئے گا۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہم سب کے حصے میں آنے والی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ خوش نصیبی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پر بھی بات ہوگی کہ تلاوت کا اصل مقصد ہے کیا، لیکن یہاں پر اتنا تو کلیئر ہے کہ جو بھی کچھ الفاظ یا حروف آئیں گے تو ان کو پڑھنا، اپنے آپ میں ان پر غور و فکر کرنا، ان کی گرامر کو سمجھنا، یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو صرف اس نیت سے نہیں کہ ہم ثواب اکٹھا کرنے آئے ہیں، وہ تو بائی ڈیفالٹ آپ کو مل ہی رہا ہے، اس پہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ثواب کو اکٹھا کریں، یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں جو اندھیرے ہیں ان میں اجالے لانے ہیں، آیات پر غور کر کے اپنے زندگی کا اصل مقصد سمجھنا ہے، اور تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہمیں خیر کا باعث بننا ہے، بلا تفریق، مذہب و ملت، رنگ و نسل، ذات پات، یعنی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہمیں اپنے اندر لوگوں کے لیے خیر پیدا کرنا ہے۔ جب ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس مقصد کو ضرور حاصل کریں گے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جس کے تحت ہم سب کو یہاں بھیجا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اللہ کی ہدایت اللہ کے بندوں کو پہنچ جائے، اور اگر اس میں ہم رکاوٹ ہیں، روڑا ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کریں، ہم اس رکاوٹ کو، اس ہنڈرنس کو دور کریں جس کی وجہ سے لوگ بدظن ہوتے ہیں اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے، خالق سے اپنے، ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر۔ تو
ان سب چیزوں میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم ہیں، ہمارا کردار ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہے. اس لیے ہم لوگ قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ کچھ باتیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم سب اب تک الفاظ کی بحث کر رہے تھے، یعنی لفظ کے تعلق سے، یہ ایک پرٹیکولر عربک جو ورڈ ہے اس کے تعلق سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اس کی اپنی انفرادی اہم امپورٹنس کیا ہے، انڈیویجول امپورٹنس کیا ہے، اس کا اپنا اوریجن کیا ہے، بیس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ابتدائی طور پر سب سے پہلے 4 باتیں ہم سب نے جاننے کی خوب کوشش کی، اور وہ 4 باتیں الحمدللہ سمجھ لی گئیں، اور وہ ریکارڈڈ فارم میں بھی موجود ہیں. آپ انہیں جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں ریویژن کے طور پر. وہ 4 باتیں یہ تھیں کہ اسم کا جنس اور عدد، پھر وسعت اور اس کا اعراب. یہ چاروں کی چاروں باتیں ہمیں بخوبی پتہ ہونی چاہیے. کس لیے؟ کیونکہ ہمیں اس پرٹیکولر ورڈ کو جس کے بارے میں ہم ان 4 باتوں کو معلوم کر رہے ہیں اسے ہمیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اسے ہمیں اپنی کنسٹرکشن میں استعمال کرنا ہے. تو اب آج کے ٹاپک میں ظاہر سی بات ہے ہم سب، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ہم نے الفاظ کے بارے میں جان لیا، اس کا جنس کیا، عدد کیا، وسعت کیا، اعراب کیا، تو اب آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ بنائیں گے، سینٹنس بنائیں گے. تو بہت اہم آج کا ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس کے کچھ الفاظ آپ سے ڈسکس کریں، اور پھر ان 4 باتوں کی روشنی میں آپ سے کچھ سوال پوچھیں. تو آپ ضرور بتائیں کہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ سمجھ میں آیا، اور آپ کو یہ بھی لگنے لگ جائے گا انشاءاللہ کہ دیکھیے احادیث کے الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیا کچھ اپنے آپ میں کوئی چھوٹا اچیومنٹ ہے کہ بھی گنتی کے 10-12 دن ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے احادیث کے الفاظ سمجھنے شروع کر دیے. تو آج کی ہماری کلاس کا جو سب سے، ابھی میں عنوان نہیں لکھ رہا، ٹاپک بھی اس حدیث کے الفاظ کو دیکھیے. سب سے پہلا لفظ آیا تھا من قرأ. من کو ہم چھوڑ رہے ہیں، قرأ چھوڑتے ہیں، حرفن. اب یہ پوری مکمل حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ایک ایکسٹریکٹ ہے، بیچ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ میں ایک مکمل بات ہے تو وہ لی گئی ہے. تو من قرأ کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ آپ کو آگے آئندہ پتہ چل جائے گا، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا. حرفن میں نے لکھا آپ کے سامنے بورڈ پر، حرفن. اب میں اس حرف کے بارے میں کچھ سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. لکھا ہوا ہے حرفن، من جس نے، قرأ پڑھا، حرفن ایک حرف. اب بتائیے اس کا جنس، عدد، وسعت کچھ آپ لوگ بتا پائیں گے؟ یعنی اب تک جو پڑھا آپ نے، جینڈر، نمبر، پھر اس کے بعد آپ نے وسعت پڑھی، پھر اس کا اعراب پڑھا. تو اس اعتبار سے کون بتانے جا رہا ہے آپ میں سے؟ تو غور کریں. سب سے پہلے اس کا جنس بتائیں. حرفن مذکر یا مؤنث، کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ جی بتائیے. مذکر. مذکر. کیوں مذکر ہے؟ ریزن اس کا کلیئر ہے بالکل، کہ یہ مؤنث کے اقسام میں کہیں پر نہیں آ رہا ہے. اب آپ میں سے کوئی جلدی نوٹس کر لے گا، کسی کو تھوڑا ٹائم لگے گا. مؤنث کی جو اقسام ہیں، حقیقی، غیر حقیقی. غیر حقیقی میں سمائی اور علامتی، ان میں سے کہیں پر یہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم مذکر ہی ٹریٹ کریں گے. ایک بات ٹھیک. پھر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ واحد ہے، مذکر، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تو کیا بتائیں گے کہ عدد کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ بتائیے. واحد سر. جی واحد. واحد. عدد کے اعتبار سے یہ سنگولر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کی پلورل حروف موجود ہے. ٹھیک ہے. حروف اس کی پلورل ہے، وہ اردو میں پڑھتے چلے آئے ہیں. حروف الہجا شروع میں پڑھا تھا، تو حروف حرف کی جمع ہے. اب آپ سے پوچھیں وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو کیا بتائیں گے آپ لوگ؟ یعنی اب جنس بھی بتا لیا آپ نے ماشاءاللہ، عدد بھی بتا لیا، اب وسعت بتائیے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟
معرفہ نہیں، کیسے معرفہ ہو جائے گا؟ معرفہ کی اقسام میں یہ فال نہیں کرے گا. یعنی معرفہ کی اقسام کیا تھیں کہ معرفہ کی اقسام میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی کا اپنا نام جو ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس میں جی ضمیر، نکرا ہوا، سوری ٹھیک ہے. نکرا. ہاں، جب یہ نکرہ ہے، انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ نکرہ ڈیسائیڈ کرنا ہے معرفہ کے ذریعے، یعنی معرفہ سے ہوتے ہوئے نکرہ تک پہنچنا ہے. خود سے نہیں نکرہ یا معرفہ کا فیصلہ کرنا ہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک فارمولہ موجود ہے، اس فارمولے کے ذریعے جائیں گے، ٹیسٹ کریں گے. اگر وہاں پر وہ معرفہ میں کہیں پر فٹ بیٹھ گیا تب تو ٹھیک ہے، ادروائز وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کو ہم نکرہ ڈکلیئر کر دیں گے. اب الحمدللہ آپ نے اسم کے جو 3 پہلو پڑھے، آج آپ اس کا پریکٹیکل کر رہے ہیں باقاعدہ. اتنا جلدی پریکٹیکل تو ہم لوگ باقی جگہوں پہ نہیں کر رہے ہوتے. چوتھی بات آپ کو اعراب بتائی گئی، تو اعراب کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے. جی، رفع، نصب، جر، تو یہ کس حالت میں ہے؟ نصب. نصب. منصوب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اس کی اگر ہم آپ سے کہیں رفع حالت کیا ہے تو حرفن ہو جائے گا نا. پھر اس کی حالت نصب حرفن، اور حالت جر حرفن. حرفین. ہاں، تو الحمدللہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ جو سب کچھ پڑھا تھا وہ کیوں پڑھا تھا. دیکھیں یہاں پر اب حدیث میں یہ جو لفظ آیا حرفن آیا، نکرہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کبھی کوئی کنسٹرکشن نکرہ آتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ترجمے میں ہم لوگ کوئی، ہے نا، اور ایک یا کچھ، ان جیسے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں ترجمے کے وقت. تو آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے اور جائیں گے اس میں اس کے ٹیکسٹ پر غور کریں گے تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جس کسی نے من قرأ حرفن، حرفن میں تجوید کا قاعدہ اپلائی نہیں کر رہا ہوں، من قرأ حرفن من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے جس کسی نے ایک حرف پڑھا. اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حرف. سب لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اب آگے فرمایا دوسرا اور لفظ لیتے ہیں ہم لوگ اور غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے انشاءاللہ پورا اپنا چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں نئے سے. دیکھیے پھر اس کے بعد بات آئی تھی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرفن اور من کتاب اللہ فلہو بہ حسنۃ. اب اگلا لفظ جو ہمیں آپ کو سمجھانا ہے، وہ پوچھنا ہے آپ سے، وہ ہے حسنۃ. اس میں بھی وہی ساری پریکٹس کرنی ہے. بتائیے یہ سب سے پہلے جنس کی بات سے مذکر ہے مؤنث؟ بتائیے مؤنث. یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث اس لیے ہے کیونکہ اینڈ میں اس کے کیا مل رہی ہے؟ گول تا. بولتا. ہاں، گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. حسنہ، حسنہ کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، اچھائی، نیکی. تو حسنۃ، حسنۃ، تو اس پر 2 پیش لگے ہوئے. پھر آپ سے رفع سر. اگر یہ آپ نے جنس اس کا بتا دیا، اب عدد بتائیے یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ سر واحد. واحد. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا ریزن یہ بتائیں گے اس میں نہ تو کوئی آنی کی ساؤنڈ ہے، نہ کہیں نعت کی. آت کی ہے، آت کی. یس سر. اور مؤنث سے تو اونا ڈھونڈنی ہے، آت ساؤنڈ ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے. حسنۃ، تو یہاں پر آنی عینی یا پھر کچھ آت اس طریقے کی ساؤنڈ نہیں مل رہی ہے، لہٰذا یہ واحد ہے. اس کے بعد اب اس کے معرفہ نکرہ کی بات کریں تو وہ آپ لوگ سب بتا لیں گے ماشاءاللہ. یہ معرفہ یا نکرہ؟ یہ معرفہ یا نکرہ؟ یہ نہ دکھ رہے. یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ معرفہ کی اقسام میں یہ کہیں پر نہیں آتا، نہ یہ اس میں علم ہے، نہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں اشارہ ہے. یہ معرف باللام بھی نہیں ہے، معرف بالندا بھی نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ڈکلیئر ہو گیا. آگے
اس کا اعراب اگر پوچھیں تو آپ اس کا اعراب بتا لیں گے؟ دو پہ سر رفع مرفوع مرفوع ہے، مرفوع غلط ہے، تو میوٹ کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو بات ہے وہ ایک اور ہے، والحسنۃ، والحسنۃ، والحسنۃ۔ اب یہ والحسنۃ جو ہے، اس میں سبھی لوگ دھیان سے دیکھیں، اب اس کے مقابلے اس پہ بات کریں تو یہ تو آپ کا نکرہ تھا، لیکن یہ کیا نکرہ ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے؟ معرف باللام والا جو کیٹیگری ہے اس میں یہ فال کرتا ہے، معرف باللام، الف لام داخل کیا ہوا ہے۔ اب یہ ڈیفینٹ بن گیا ہے، معرفہ مینس یہ ڈیفینٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اس پہ ایک پیش دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب الف لام داخل ہوتا ہے تو پھر ڈبل حرکت نہیں آتی، سنگل حرکت آتی ہے۔ وہ سارے رولز دیکھیے اپلائی ہو رہے ہیں، یہاں پر ہے حسنتن اور یہاں کیا ہے؟ الحسنۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب پتہ یہ چل رہا ہے یہ اعراب کے تعلق سے کیا ہے، بتائیے؟ سر مرفوع مرفوع مرفوع، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ گولتا کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اس میں کوئی جمع کی ساؤنڈ نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ واحد۔ اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سنگولر، یعنی یہ چیز اچھی طرح الحمدللہ معلوم ہو گئی کہ وہ چار باتیں کتنی اہم ہیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آیا اور اس ٹیکسٹ میں سے آپ نے دو تین الفاظ ہی دیکھے جو کہ اسم ہیں، اسماء ہیں، اور ان کے تعلق سے آپ کو کئی باتیں یہاں دیکھنے کو مل گئی۔ اب اس کے بعد یہ جو واو ہے نا، واو، یہ واو قصدن یہاں لکھا گیا تاکہ آپ کو یہ بات بھی پتہ چل جائے کہ معرف باللام کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کا مائک انمیوٹ ہے، وہ میوٹ کر لیں تاکہ کوئی ریکارڈنگ جو ہے اچھی رہے، ڈسٹربنس نہ آئے۔ ہاں، تو اس میں یہاں پر واو شروع میں لگایا میں نے اس لیے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ دیکھیے یہ الحسنۃ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، جب میں نے پیچھے سے ملایا تو یہ حمزہ سائلنٹ ہو گیا اور یہ واو ڈائریکٹ کس میں مل گیا؟ آ کے لام میں۔ اچھا، الحسنۃ کا جو یہاں پر لام ہے، یعنی الف لام کا جو لام تھا، وہ اب چونکہ کس پر داخل ہو رہا ہے؟ قمری حرف کے پہلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر شمسی حرف ہوتا تو پھر یہ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ سب کچھ چیزیں تھیں جو آپ نے آج تھوڑی سے اس میں ریوائز کر لی۔ ایک بات اور دیکھ لیجئے، جیسے الحسنۃ لکھا ہے اور پیچھے حسنۃ لکھا ہے، تو دونوں کے مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں انسان، پھر لکھتے ہیں الانسان، تھوڑا اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں تو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح الانسان، انسان، دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور حمد، اور اسی طرح آ گیا الحمد، یعنی اصل میں یہ اس کی اعرابی حالت اگر ہم لگا دیں تو یہ حمدن اور یہ ہو گیا الحمد، الحمد، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ غور کریں تھوڑا سا، تو یہ الف لام داخل ہونے سے اس کا مفہوم کیا بن گیا، تھوڑا سا دھیان دیں۔ جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے، تو ڈیفینٹ کس سینس میں؟ صرف اس سینس میں نہیں کہ ہم کہیں کوئی خاص تعریف، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک خاص تعریف، بلکہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمے میں کیا لاتے ہیں؟ تمام کا مفہوم لاتے ہیں، لاتے نہیں لاتے؟ ہر ترجمے میں آپ کو لکھا ملے گا تمام تعریفیں، کل حمد، کل شکر، کل ثنا، تمام تعریفیں، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے ہیں؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے، جو کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو آپ نے یہ مفہوم دیکھا کہ الف لام کے داخل ہونے سے الف کس کا مفہوم آ رہا ہے؟ تمام کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان، ایک انسان یا انسانو، الانسانو، تو الانسانو آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ زمانہ گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ یقیناً ایک انسان
یا کوئی خاص انسان گھاٹے میں خسارے میں نہیں، بلکہ ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب انسان، تمام کا مفہوم آتا ہے، تمام انسان خسارے میں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا تمام کے لیے عربی میں ہم الگ سے کوئی ورڈ نہیں لاتے، بلکہ یہی الف لام جو ہے وہ تمام کا مفہوم بھی دے دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی سب کو یہ بات؟ باقی اس کے علاوہ جیسے ہم لوگ انگلش میں کوئی سٹوری اگر نیریٹ کر رہے ہوں تو کہیں گے دیر واز اے کنگ، ٹھیک ہے، کوئی ایک راجا تھا، دا کنگ واز۔ اب آپ نے شروع میں جب سٹوری شروع کری تو آپ نے لکھا آ کنگ، اور پھر بعد میں آپ نے دوسرا سینٹنس جب لکھا تو لکھا دا کنگ۔ یعنی پہلے آپ نے بتایا کہ کوئی راجا تھا، پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ راجا جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے تو آپ لکھتے ہیں دا کنگ۔ تو اس اعتبار سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو دا آرٹیکل ہے الف لام وہ کتنا اہم ہے اور کس طرح سے اسے ہم سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے کوئی ایک پرٹیکولر کا مفہوم تو آتا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ یہ تمام کا بھی مفہوم دیتا ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ کہاں پر کون سا مفہوم دے گا، لیکن دونوں کو جان لیجئے کہ ایسا کیس ہوتا ہے، باقی میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ ابھی صرف اتنا جاننا ہے کہ جو پیچھے کی 4 باتیں پڑھی ہیں، جنس، عدد، وسعت، اعراب، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ بس پڑھ لیں اور چھوڑ دیں، بلکہ اب آپ کے سامنے وہ ہمیشہ کے لیے، ابھی سے آخر تک کے لیے لگ گیا وہ چیپٹر، بیچ میں اب آپ کے انشاءاللہ چھوٹنا نہیں اس کا ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا اپنا سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جملہ۔ یعنی ہم لوگ آج سب سے پہلے کیا، جی ایک کوشچن تھا جو جی ایک بار پریویس سلائیڈ پہ جائیں گے آپ، ہاں بالکل، بتائیے کیا کوشچن؟ تو وہاں پہ آپ نے جی والحسنۃ تو لکھا ہے، تو مرفوع والے میں تو حسنۃ تن ہونا چاہیے تھا، رائٹ؟ تو یہ ہاں، مرفوع کیسے ہوا یہ مجھے نہیں سمجھا۔ وہ ایک پوائنٹ شاید آپ مس کر گئے ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کبھی الف لام کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو الف لام اینڈ تنوین یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب الف لام رائٹ، ہاں الف لام آتا ہے تو اس میں ہم لکھتے ہیں دے کانٹ کو ایگزسٹ، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ اس کو، ہاں تو انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ایک ان کا کوئی ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے۔ جب الف لام آئے گا تو تنوین اپنے آپ چلی جائے گی، تو تنوین کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرکت، ٹھیک ہے؟ تو حسنۃ میں ڈبل حرکت ہے، لیکن الحسنۃ میں ایک پیش ڈراپ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ اس الف لام کی وجہ سے۔ کلیئر ہو گیا؟ اوکے۔ ٹھیک، تو اب آگے دیکھیے ہم لوگ اپنے نیکسٹ اس پر آگے، جو مین آج کا ٹاپک تھا ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جملہ کیسے بنتا ہے۔ تو جملہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں یعنی مرکب، اور مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد، ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے اس چیز کو، شروعات میں ایک آپ کو کنسٹرکشن دی گئی تھی کہ حروف اور حرکات ان دونوں کے ملنے سے کیا بنتے ہیں؟ ان دونوں کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، اور اسی لفظ کا نام آپ کو دیا گیا تھا ایک ٹیکنیکل نیم، جو کہ آپ سے کہا گیا تھا کلمہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کلمہ کہا گیا تھا۔ اب آج ایک اور ایکویشن آپ کو دی جا رہی ہے، وہ دی جا رہی ہے مفرد، یعنی مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ اب مرکب سے گھبرائیں گے نہیں، مرکب کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ۔ تو کمپاؤنڈ بنتا کیسے ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ یونٹس ہوتی ہیں، جو ایک سے زائد یونٹس جب ایک ساتھ جڑ جائیں تو وہ کمپاؤنڈ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد ایک انڈیویجول اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مفرد ایک فرد سے بنا، فرد کہتے ہیں ایک ممبر، ٹھیک ہے؟ تو ایک ممبر پلس دوسرا ممبر، 2 ممبر مل گئے، وہ ایک کیا بنا لیتے ہیں؟ فیملی بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ایک پلیئر، دوسرا پلیئر، پھر اور بھی کئی پلیئر، یہ سب مل کر کے وہ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی پرٹیکولر یونٹ اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور یونٹ، ان کا میننگ فل آپس میں جو کو ایگزسٹنس، میننگ فل
طرح سے ان کا ارینجمنٹ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کوئی ایک الگ سی ایک یونٹ بن جاتے ہیں اور اسے ہم نام دوسرا دے دیتے ہیں، تو یہ مفرد ہو گیا، اور مفرد دونوں ملے آپس میں تو یہ مرکب بن گیا۔ اب یہ جو مرکب ہے ہمارا، ظاہر سی بات ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ مرکب یا تو ناقص ہوتا ہے یا پھر تام ہوتا ہے۔ اب یہ مشکل الفاظ کو آپ کو نہیں زیادہ دھیان دینا، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ جیسے یہاں پر لفظ کا کیا تھا مطلب، ورڈ، کلمہ، ٹھیک ہے، اس کو ورڈ کہتے ہیں۔ مرکب یعنی ایک کمپاؤنڈ ہو گیا۔ اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے نا، جس میں ایک سے زائد الفاظ ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ، ٹھیک ہے، وہ جب آپس میں جڑے تو انہوں نے جڑ کر کے دو طرح کی کنسٹرکشن بنائی۔ کبھی وہ جڑتے ہیں اور بناتے ہیں مرکب ناقص، اور کبھی وہ جڑتے ہیں تو بنا دیتے ہیں مرکب تام۔ اب یہ کیا چیز ہے تام اور ناقص، اس کو سمجھ لیجئے، دیکھیے دھیان سے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ناقص، نقص مینس کمی، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک سے زائد الفاظ تو پائے جائیں، لیکن جب اس کی میننگ کی بات کی جائے، سینس کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ سینس نہ دیں۔ جیسے سینٹنس کی ڈیفینیشن اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ میں سے سب لوگ یہی بتائیں گے کہ a group of words that makes a complete sense is known as sentence۔ یعنی سینٹنس کے لیے شرط یہ ہے کہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو، شبدوں کا سموہ بھی ہو، پلس ساتھ میں شرط یہ لگا دی جاتی ہے کہ مفہوم مکمل، بات پوری ہو۔ اگر بات نہیں پوری ہوگی تو پھر وہ سینٹنس ہرگز نہیں کہلائے گا۔ تو ناقص میں کیا ہوتا ہے، یہی بات ہے کہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن بات مکمل نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے ہم اس کو ناقص کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فریز کی طرح ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور فریز انگلش پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جن کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ ہے، وہ بالکل ریلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ فریز جس کو ہم کہہ دیتے ہیں واکیانش، یعنی کسی بھی واقع کا ایک انش، پارٹ، اس کا حصہ۔ تام کو کہتے ہیں یہ سینٹنس ہوتا ہے۔ اب آپ سینٹنس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اور فریز کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک سینٹنس لکھ رہا ہوں کہ چلیے یہ ورب کا سینٹنس نہ لکھیں، ہم لکھتے ہیں I have a pen۔ تو اگر ہم آپ سے بات کریں کہ یہ ایک پوری بات ہے کہ میرے پاس ایک قلم ہے، تو اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بائفرکیشن کر دیں ان کا کسی طرح سے، اور ہم اس آپ پین کو الگ کر دیں، اب یہ خالی اگر آپ پین کی بات کر رہے ہوں گے ایک قلم، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ایک فریز ہو گیا، یعنی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن بات ادھوری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو الفاظ کا مجموعہ ہو اور بات پوری ہو جائے۔ اب دیکھیے میں کہوں I went، میں گیا، اب یہ بات پوری ہو گئی، ہیں دو ہی یہاں لیکن بات پوری ہو گئی، تو یہ سینٹنس بن گئے۔ تو بس سمپل سی بات ہے کہ فریز، اب فریز کتنے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کو یہیں پر روک دیں گے۔ جب اس فریز کو تفصیل سے پڑھائیں گے تو پھر سے ایک بار آپ کو اس کا ایک اوور ویو مل جائے گا۔ ابھی تام پہ فوکس کریں، اور آپ سب اللہ کا شکر کریں کہ ابھی چند دن ہوئے اور آج آپ عربک کا پہلا جملہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سینٹنس کے بھی فردر کلاسیفیکیشن ہے ہمارے پاس، اور وہ سینٹنس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے، یعنی یہ تام کو کیا کہتے ہیں، مرکب تام کو کہتے ہیں جملہ۔ اور جملے کا مطلب، اب آپ میں سے سبھی لوگ الگ الگ اسٹیٹس کے بھی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم جملہ کون سا کہاں پہ کیسا بولا جاتا ہے، لیکن جملہ کا مطلب ہوتا ہے سینٹنس، تو یعنی واقع۔ تو سینٹنس یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ اب آپ میں سے، آپ کے لیے کامن سینس والا ایک سوال ہے کہ بتائیے ہم لوگ ابھی جو پڑھیں گے وہ جملہ اسمیہ پڑھیں گے یا جملہ فعلیہ پڑھیں گے؟ کامن سینس، جملہ اسمیہ۔ ہاں بالکل کامن سی بات ہے، کیونکہ فعل ابھی پڑھا نہیں ہے۔ جب فعل نہیں پڑھا تو فعل کو ابھی نہیں پڑھنا، اس کو مؤخر کر دینا ہے، آگے پڑھنا ہے۔ ابھی جو ہم لوگ دیکھیں گے تو وہ جملہ اسمیہ۔ اب پکچر آپ کی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کیا کچھ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے۔
جیسے ابھی تک کہ ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جن را مٹیریلز کی ضرورت ہوئی تھی ان کو ہم ارینج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی چائے تبھی بنے گی جب چائے کے انگریڈینٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے. تو پہلے ہم ان کو اکٹھا کریں گے, پھر ان کو ایک صحیح ریشیو پروپورشن میں یوز کریں گے, صحیح تناسب میں. اگر نہیں یوز کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو جملہ اسمیہ یہ آپ کے سامنے کیسے آیا؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ والی کنسٹرکشن رہنی چاہیے. جیسے آپ نے حروف اور حرکات کو ملا کر کے لفظ بنانا سیکھا, تو ویسے ہی اب آپ کو وہ لفظ اب ایک مفرد کی شکل اختیار کر لی اس نے. یعنی یہی لفظ جو ہے, جو ورڈ کہلایا, یہی یہاں پہ آ کے کیا بن گیا؟ مفرد. اب یہ ایک لفظ پلس دوسرا لفظ, یعنی ایک مفرد اور دوسرا مفرد, دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب. یہ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو یہ ناقص ہوگا یا تو یہ تام ہوگا. ناقص یعنی بات ادھوری ہوگی جس میں, ٹھیک ہے, اور تام یعنی بات جس میں پوری ہو جائے, مکمل ہو جائے, مفہوم ادھورا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو مرکب تام کی فردر کلاسیفیکیشن یہ آئی کہ اس کے ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی کہتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو, اور ابھی ہمارا ٹاپک یہی ہوگا کہ ہم لوگ جملہ اسمیہ کو سیکھیں گے. بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم لوگ جملہ پڑھ رہے ہیں تو کون سا پڑھ رہے ہیں. اگر ہم خالی یہ لکھتے جملہ پڑھ رہے ہیں اور شروع کر دیتے بات, تو بات ادھوری رہتی. پھر یہ بھی دقت آ جاتی, جیسے ابھی ہم نے آپ کو اگزامپل دیا تھا انگلش کا پیچھے, تو ایک میں کام ہونے کی بات ہے اور ایک میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, سچ بس یوں ہی ایک بات کی جا رہی کہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو جملہ اسمیہ, جب ہم اس جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے اجزاء ہیں, پارٹس ہیں. دیکھیے کائنڈس کا مطلب ہوتا ہے قسمیں, اور پارٹس کا مطلب ہوتا ہے, پارٹس کا مطلب حصے, یعنی دونوں کا مطلب الگ ہے. تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں, دو پارٹس ہیں. وہ کیا پارٹس ہیں؟ دھیان سے دیکھیے گا. ایک ہوتا ہے مبتدا. جملہ اسمیہ از اکول ٹو مبتدا پلس خبر, یعنی جملہ اسمیہ بنتا ہے مبتدا اور خبر سے. سمپل سی بات ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے, نمبر 1 پہلا پوائنٹ یاد رکھیے, جو اسم سے شروع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ عربی میں اس جملے کو کہتے ہیں جو جملہ اسم سے شروع ہو, یعنی جو جملہ عربی والے ناؤن سے شروع ہو. عربی والے ناؤن کہنا ضروری, کیوں؟ کیونکہ ناؤن انگلش میں براڈر پرسپیکٹیو میں نہیں یوز کیا جاتا, وہ محدود دائرے میں یوز ہوتا ہے. لیکن عربی کا جو ناؤن ہے وہ زیادہ وسیع ہے, زیادہ اس کا دائرہ بڑا ہے. تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو اور اس کے دو پارٹس ہیں, ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر. مبتدا سمپل سا ورڈ ہے, کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. مبتدا کا مطلب ابتدا کرنے والا. آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں رومن میں بھی, اور یوں ہی بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں, یعنی ریکارڈنگ میں سے بھی اس کی اسپیڈ کو بڑھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پر سے آپ نوٹس بھی اپنے تیار کر سکتے ہیں. تو یہ مبتدا مینس the one who initiates, ٹھیک ہے, جو سینٹنس کو شروع کرے, اسٹارٹ کرے, اسے ہم مبتدا کہتے ہیں. اور دوسری بات, جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے, یعنی جس کا ریسٹ آف دا پارٹ از نون ایز خبر. اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ خبر کہلاتا ہے. اچھا, مبتدا کو ہم اگر انگلش اس کا ایکویویلنٹ ڈھونڈیں تو کچھ نہیں, اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ, اور اسے کہتے ہیں پریڈیکیٹ. آبجیکٹ. نہ آبجیکٹ نہیں, آبجیکٹ از اے پارٹ آف پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے, اچھا سر, اوکے. ہاں, یعنی مبتدا کو ہم سبجیکٹ کہیں گے اور پریڈیکیٹ کو, یعنی خبر کو ہم پریڈیکیٹ کہیں گے. اب بات آتی ہے آبجیکٹ اور ورب. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب پریڈیکیٹ کا پارٹ ہوتے ہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. ابھی فی الحال ہم جملہ اسمیہ میں ہیں, تو کچھ تھوڑا بہت سہارا ملے گا انگلش سے یا اردو سے, ہندی سے, لیکن آپ سوچیں کہ بالکل اس کا ایک دم ایگزیکٹ ریپلیکا ہو, تو ریپلیکا نہیں ہو, یہ دھیان رکھیے گا, ورنہ پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اگر ہر چیز کو بالکل ویسے ہی تلاش کرنے لگیں گے. تو مبتدا کو سبجیکٹ کہتے ہیں. سر جی بتائیں. سر جملہ اسمیہ کو انگلش میں کہیں گے سر؟ جملہ اسمیہ کو انگلش میں یہ کہیں گے کہ یہ ایک جملہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک assertive سینٹنس ہے.
ٹھیک ہے. assertion ہے جس میں یعنی assertion کیا کہتے ہیں, یعنی جہاں پر کوئی ڈیکلیریشن ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ساتھ میں اس میں نیگیشن بھی ہو سکتا ہے, یعنی نہ میں بھی بات ہو سکتی ہے کوئی چیز, ٹھیک ہے, اسے ہم سوالیہ بھی بنا سکتے ہیں, انٹروگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس میں فیل نہیں ہوگا, مطلب ورب نہیں ہوگا. انگلش میں جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ بغیر فیل کے, بغیر ورب کے کبھی نہیں بنتے. ابھی دیکھیے گا آپ اس کا میجک دیکھیے. تو یہاں پر سب سے پہلے جیسے مجھے ایک سینٹینس بولنا ہے, اور بہت سمپل سا سینٹینس ہے. زید, بہت دن سے ہم زید کو یوز کر رہے ہیں, ہم نے لکھا زیدن. یہ زید کیا ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے زید, ایک معرفہ ہے اس میں, اس کے ساتھ ساتھ یہ مذکر ہے, یہ واحد ہے. اس کے علاوہ یہ اس کی اعراب کیا ہے, یہ حالت رفع میں. اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر دینی ہے, مجھے کہنا ہے زیدن اور زید نیک ہے, تو میں کہہ دوں گا زیدن صالح. یہ ہو گیا, بن گیا, سینٹینس تیار ہے. آپ اس کا ترجمہ کریں گے زید نیک ہے. اب وہ ہے کہاں گیا, وہ ہے جو ہے وہ اس کے اندر ہے, اس کنسٹرکشن میں موجود ہے. یعنی مبتدا اور خبر کے رولز جان لیجئے. مبتدا خبر کے رولز نہیں جانیں گے تو ہر سینٹنس آپ کو ہم سے پوچھنا پڑے. مبتدا خبر کے رولز پتہ چل جائیں گے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی. دیکھیے سب سے پہلے دھیان رکھیے مبتدا اور خبر کے رولز کیا ہیں. یعنی مبتدا, اب ان چاروں اعتبارات کو فوراً آپ کو ذہن میں ریکال کرنا ہے. کون سے 4 پوائنٹس تھے, یعنی جنس, عدد, وسعت, اعراب. ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دھیان سے سمجھنا ہے. اب دیکھیے گا کہ یہاں پر مبتدا کے کیا رولز. تو مبتدا کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ مبتدا کیا ہونا چاہیے, حالت رفع میں ہوگا. خبر بھی آپ کی کیا ہوتی ہے, عام طور سے حالت رفعی میں رکھی جاتی ہے. لیکن مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ اور خبر نکرہ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, دھیان سے دیکھیے گا. مبتدا میں یہاں لکھ دے رہا ہوں معرفہ, خبر نکرہ. اور یہ بات مطلب موسٹ آف دا کیسز میں شروع سے لے کے آخر تک, ایکسیپشن از دیئر. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے میموری میں ایک ہارڈ ڈسک میں ایک فولڈر بنا لینا ہے ایکسیپشن کا, لیکن ابھی نہیں, اتنی جلدی نہیں آئے گا. بہت زیادہ 90 مطلب عموماً یہی کام ہوتا ہے کہ مبتدا آپ کا حالت مبتدا وسعت کے اعتبار سے معرفہ اور خبر وسعت کے اعتبار سے نکرہ. ایک بات. دوسری بات, آپ دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ کہ دونوں کی اعرابی حالت, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعرابی حالت آپ ان کی بھی حالت رفع کر دیجئے اور ان کو بھی آپ حالت رفع میں ہی رکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ 2 باتیں ہو گئی, پوری 2 پوائنٹس ہو گئے. اب اور دیکھ لیں جنس اور عدد کے اعتبار سے. تو سمپل سی بات ہے, جنس اور عدد کے اعتبار سے جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کو فالو کرتی ہے. سمپل سی بات. یعنی اب 2 پوائنٹس ہمارے سامنے کون سے بنے, ایک بنا جنس والا یعنی جینڈر, اور دوسرا پوائنٹ بنا نمبر. یہ 4 ہی اعتبارات سے ہمیں رولز دیکھنے بس. تو جینڈر اور نمبر کے اعتبار سے رول یہ ہو گیا کہ خبر فالوز مبتدا. کلیئر ہو گیا. یعنی اگر ہم یہاں پر لکھیں کہ ان دونوں اعتبارات سے خبر جو ہوتی ہے, خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا گاڑھا لفظ ہو گیا تو ہم آپ اس کو انگلش میں بتا رہے ہیں, آپ اس کو اپنے پاس سمجھ لیں کہ خبر فالوز مبتدا. سمپل سی بات ہے, خبر فالو کرتی مبتدا کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اگر جنس کے اعتبار سے مذکر تو خبر بھی مذکر. مبتدا خبر کے مبتدا جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مؤنث تو خبر بھی مؤنث. مبتدا آپ کا جو ہے واحد تو خبر بھی واحد. مبتدا مثنی خبر بھی مثنی. مبتدا جمع خبر بھی. تو باقی پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت, یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیٹیبلٹی. ٹھیک ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں.
یہ مطابقت ہونی چاہیے. کس میں مطابقت ہونی چاہیے؟ مبتدا میں اور خبر میں. کن کن اعتبارات سے؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے. اب یہاں پر آپ اس کو جیسے اپنے ہی جواب کو ویریفائی کرتے ہیں نا، تو اپنا یہ جو جواب ہے اس کو ویریفائی کریں. ہمارے پاس جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ زید نیک ہے. مطلب سب سے پہلا سینٹنس جو عربی کا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، زید نیک ہے. تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو مبتدا اور خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پہلا کام، یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی مبتدا اینڈ خبر. تو مبتدا اس میں کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ظاہر سی بات ہے زید ہے. زید جو جملے کو اسٹارٹ کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، جس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. زید مبتدا ہے، میم بنا وہ ہاں میم بنا لیں اس پہ فی الحال. اور خبر یہ ہے، یعنی یہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو نیک ہے یہ خبر ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مبتدا کے رول کس پر اپلائی کرنے ہیں؟ زید کے. مبتدا کے رولز کیا ہیں؟ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے. تو مبتدا بائی ڈیفالٹ زید جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زید اسم علم ہے. بولیے، زید اسم علم ہے. زید کو ہو بہو لکھ لیا، پھر اس کے بعد اسے حالت رفع میں کر لیجئے، زیدن زیدن کر لیجئے. سمپل سی بات، رول اپلائی ہو گئے. اس کے بعد جنس اور عدد کے اعتبار سے اس پہ کوئی رول نہیں اپلائی ہونا. اسی کے اس میں جو ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے زید جو ہے وہ مذکر ہے جنس کے اعتبار سے، مذکر، اور عدد کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ واحد. زید جو ہے وہ واحد ہے، یعنی سنگولر ہے. تو دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ کو اس کی خبر زید کی ایسی لانی ہے جو کیا ہو؟ سب سے پہلے تو نکرہ ہو. اب دیکھیے صالح، صالحن، اگر اسے ہم معرفہ بنائیں تو یہ کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی، مسلم کو معرفہ بنائیں گے تو المسلم. ٹھیک ہے، صالح کو معرفہ بنائیں گے تو الصالح. ٹھیک ہے، منافق کو معرفہ بنائیں گے تو المنافق. یعنی جب کسی نکرہ اس میں الف لام داخل کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ نہیں کرنا، یعنی آپ کو الف لام داخل نہیں کرنا، ادروائز وہ غلط ہو جائے گا. آپ کو چپ چاپ اس کی جو بیس فارم ہے صالحن وہ لکھ لینی ہے، زید زیدن، اور پھر آگے لکھ دیا صالح. اچھا، حالت رفع میں دو پیش اس پہ لگا دیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جنس اور عدد کے اعتبار سے یہ زید کو فالو کرے گا. تو زید کا جنس جو ہے وہ مذکر ہے، تو صالحن دیکھیے مذکر ہے، کیونکہ صالحن کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ صالحتن. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا عدد دیکھیں، نمبر دیکھیں، تو زید ہے واحد، صالح بھی واحد ہے، کیونکہ اس کی مثنیٰ ہوگی صالحانی اور جمع ہوگی صالحون. تو وہ آپ کو یوز ہی نہیں کرنی. تو یہ اتنی بات سب کو کلیئر ہوئی؟ نہیں کلیئر ہوئی؟ اور ہے کہاں گیا؟ ہے کیا ٹرانسلیشن آپ کو نہیں کرنا. ہے کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. اب پھر ہے کا مفہوم کیسے ادا ہوگا؟ تو وہ معرفہ اور نکرہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے نا، یہ ہے کا مفہوم دیتی ہے. یعنی معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو ہے. یعنی اس میں ہے کا مفہوم خود بخود ہے. یہاں اس ہے کا ہمیں ترجمہ نہیں کرنا، اور یہ ہے یہاں پر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب آگے اسی طرح سے ایک دو اور سینٹنسز دیکھ لیں. ہم کہیں کہ زید مسلم ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ زیدن مسلم. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید مسلمانی، غلط ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا زید مسلمون، رانگ. آپ نے یہ بھی نہیں کہا زید مسلمتن. کیوں نہیں کہا مسلمتن؟ کیونکہ زید مذکر ہے، تو آپ کو مذکر ہے. مسلمتن نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہمارے سامنے اور آگے مان لیجیے ہم کہیں حامد، حامد ڈاکٹر ہے، تو کیا کہیں گے؟ حامد طبیب. حامد طبیب. طبیب کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر کے.
حامدن طبیبن. ابھی صرف میں ایک ہی پیٹرن لے کے چل رہا ہوں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ واحد ہے اور ظاہر سی بات ہے پریڈیکیٹ بھی پھر واحد ہی ہوگا. اب سبجیکٹ کو جب چینج کریں گے، یعنی سبجیکٹ کی جگہ ہم یہاں پر حامد کی جگہ حامدہ لے آئیں، زید کی جگہ زینب لے آئیں، فاطمہ لے آئیں، ٹھیک ہے، یا پھر زید اور حامد دو کو لے آئیں، فوراً یہاں خبر کیا ہوتی جائے گی؟ چینج ہوتی جائے گی. تو ابھی دیکھیے گا حامدن طبیبن. اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ زید اور حامد دونوں ڈاکٹر ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ زیدن زید و حامد طبیب. طبیبانی. ماشاءاللہ طبیبانی. کیوں کہا ہے انہوں نے طبیبانی؟ کیونکہ ان کو یہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی زید اور حامد دو ہیں، تو یہاں پر آ گیا طبیبانی، آنی ساؤنڈ، طبیبانی. تو بس بہت سمپل ہے، لاجیکل ہے، سائنٹیفک ہے، ریشنل ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بس یوں ہی فرضی لکھ دینی ہے. ہاں ایک بات جان لینی ہے کہ عربی کا یہ میجک ہے کہ ہم نے کوئی ورب یوز نہیں کری، ہمارا سینٹنس فارم ہو گیا. انگلش میں ایسا کوئی سینٹنس آپ نہیں بنا سکتے کہ جس میں آپ کو ورب نہ یوز کرنی. آپ کو سمپل کہنا ہے کہ آئی ایم اے ٹیچر، تو اب اس میں بھی آپ نے ایک ورب یوز کری ہے. وہ کیا یوز کری؟ وہ اب چاہے وہ دیکھیے یہاں ایم ہے، اے ایم، یہ ایم کیا ہے؟ ورب ہی تو ہے، ورب کی ایک تو ایک شکل ہے. اب یہ آکسیلری ورب ہو، لنکنگ ورب ہو، مین ورب ہو، کوئی بھی ورب ہو، لیکن ورب یوز ہوئی، تو بغیر ورب کے آپ کا انگلش میں قدم نہیں بڑھتا. انگریزی میں آپ وہ کیا کہتے ہیں، عربک میں آپ جملے ہی جملے بناتے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا اس میں. تو یہ ایک اہم اس کے ساتھ ایک خاص بات ہے. اب ابھی جو میں نے زیادہ لمبا نہیں کریں گے اس کو، کیونکہ آگے انشاءاللہ کل اسی جملہ اسمیہ کو بہت تفصیل سے اور بہت سی ایکسرسائزز کرنی ہے. سبھی لوگ ٹائم پہ انشاءاللہ آئیں گے اور اس میں کافی کچھ سیکھیں گے. لیکن وہ جو حدیث کے الفاظ تھے نا، اس میں سے جملہ میں دیکھ لوں الفاظ کی، اس میں سے تو پریکٹس ہو گئی تھی. اب ذرا اس میں سے کوئی ایک جملہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لامن، اب دیکھیے لامن حرفن، یہ جملہ ہے نہیں جملہ ہے؟ جملے کی مبتدا اور خبر والی اور باقی سارے رولز یہاں اپلائی ہو رہے نہیں ہو رہے؟ پھر اسی طرح دیکھیے میمن، میمن حرفن، کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ کون کرے گا؟ میم حرف ہے. ہاں، اور اسی طرح الفن حرفن. ترجمہ بہت سمپل اسموتھ، کیا؟ لام ایک حرف ہے. اب دیکھیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو آپ یہاں پر لکھیں گے لام ایک حرف ہے. اب ہم نے ایک سے کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ یہ حرف نکرہ ہے. ٹھیک ہے، جب نکرہ ہوتا ہے تو ہم کوئی یا کچھ لے کے آتے ہیں، ایک لے کے آتے ہیں. میم، دیکھیے میم ایک حرف ہے. اب آپ کہیں گے ہے کہاں گیا؟ ہے تو یہاں کہیں ہے نہیں. تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ لامن. اسے کیا مانا جا رہا ہے؟ اسے ایک معرفہ تسلیم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حرف کا اپنا پرٹیکولر نیم ہے. اس طرح سے اس کو ریلیٹ کریے. ٹھیک ہے، اللام نہ کہہ کر کے اسے لامن کو ایک معرفہ بنا کے یوز کیا جا رہا ہے، تو کنفیوز ہونے کی بات ہی نہیں ہے کوئی. تو یہ اس کو ایک نام سمجھا جا رہا ہے، حرف کا اپنا ایک نام. تو اس کوئی بھی کسی بھی چیز کا اپنا پرٹیکولر جو نیم ہوتا ہے، وہ نیم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور حرفن نکرہ ہو گئے. جیسے ہم کہیں زیدن، تو لامن از اکول ٹو زیدن، میمن از اکول ٹو حامدن، الفن از اکول ٹو ساجدن. تو جب ہم نے ان کو ایک نیم ٹریٹ کر لیا تو پھر یہ ایک جملے کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے ایک بہت اہم کانسیپٹ آ گیا. رولز پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے گا مبتدا اور خبر کے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن کو وہ 4 باتوں کے لیے بہت اچھی طرح سے پریپیئر رکھیے. وہ کون سی ہیں؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب. ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی چیز نہیں.
اسی طرح پیچھے جو جملے کی کلاسیفیکیشن اور وہ ساری چیزیں آئیں آپ کے سامنے، مرکب کی بات آئی، تو یہ مرکب کو کیسے پڑھتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو لکھ کے دے دیں تو جیسے یہ دیکھیے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، مرکب اور مفرد، تو اس طرح آپ کو دقت نہیں آنی چاہیے. تو اتنی بات ہوگی الحمدللہ. اب انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور بہت سے ایگزامپلس کریں گے. ظاہر سی بات ہے سبجیکٹ کو جب چینج کریں گے باری باری سے اس میں تو پھر خبر بھی چینج ہوگی، پھر آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اور بھی کچھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیا، ادروائز یہ کلاس فنش ہوتی ہے یہیں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.